بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو عزت اور تکریم جسٹس منصور علی شاہ کو مل رہی ہے وہ کسی اور جج کے حصے میں نہیں آ رہی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ضمیر کے ساتھ عوامی امنگوں کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے صحافی ہیں جنہوں نے تقریب میں جا کر ویڈیوز بنائی ہیں، اس تقریب کو اٹینڈ کیا ہے جس میں سپریم کورٹ میں آنے والے ججز نے حلف لیا، وہ کیا ماجرا سنا رہے ہیں؟ وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کے ارد گرد تانتا بنا ہوا تھا، رونق منصور علی شاہ کے ارد گرد تھی، اور جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ایک طویل عرصہ، ان کو لایا گیا سپریم کورٹ، وہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے تھے، حتیٰ کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی ان کو اگنور کیا۔ مریم نواز خان صحافی ہیں، لکھتی ہیں جسٹس عائشہ ملک جسٹس عامر فاروق کو نظر انداز کر گئی، موصوف کا چہرہ تقریب کے بعد بھی اترا ہوا تھا، ایک کونے میں اپنے ہی اہل خانہ کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ رش جسٹس منصور علی شاہ کے گرد لگا رہا۔ اب جو حکومت کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، حکومتی ٹاؤٹ ہے، جو بھی ہیں، اگر وہ بھی بات کرتے ہیں تو منصور علی شاہ کی کرتے ہیں، کیونکہ رونق انہی کے ارد گرد تھی۔ ویڈیوز اگر انہوں نے لگائی ہیں تو منصور علی شاہ کی لگائی ہیں۔ جسٹس یحییٰ خان صاحب کو، یحییٰ خان افریدی کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، ویڈیو آئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ان کو اگنور کیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عہدے لیے جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ سے، دیگر اس طرح کے ججز سے، مگر عزت ان کی بڑھ رہی ہے، بارز میں ان کو بلایا جاتا ہے، وکلا ان کو بلاتے ہیں، بات ان کی کرتے ہیں، وہی کورٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص سے، ایک جج سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ویسے تو جسٹس منصور علی شاہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی ججز ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک شخص کتنا فرق ڈالتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ دو ججز ایسے ہیں کہ جن کے خلاف ریفرنس لایا جا سکتا ہے، وہ خط لکھ دیتے ہیں، میڈیا میں پہلے آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ان کو یہ باتیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یاد کیوں نہیں آئیں؟ یہ آغاز تو انہوں نے کیا تھا، اور اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیر نشانے پر لگ رہا ہے، اور یہ ایک دو ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، منصور علی شاہ اور منیب اختر کی بات کر رہے ہیں، تو باقی ججز جنہوں نے خط لکھا ہے کیا کیا کریں گے، کس کے خلاف محاذ کھولیں گے؟ اطہر من اللہ بھی خط لکھ چکے ہیں، جسٹس عائشہ ملک نے بھی لکھا ہے، 4 ججز نے خط لکھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم کا معاملہ جب تک حل نہیں ہو جاتا، ججز بھرتی کرے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا عدلیہ کا تقدس پامال ہو رہا ہے، آزاد عدلیہ ختم ہو رہی ہے، یہ رسوائی ہے، یہ سب لکھا۔ اب ہوا کیا ہے؟ حکومت الٹے پاؤں بھاگی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، کبھی یہ صرف کالم نویس ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ تعریف اور اس طرح کی چیزیں جب کرتے رہیں گے آپ بطور صحافی تو پھر نون لیگ عہدے تو دیتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہے چینل پر بات کرتے ٹی وی پر کہ جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ وزیر قانون کہہ چکے ہیں اعظم نذیر تارڑ کہ جی وہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ پروسیجر پورا فالو کرنا پڑتا ہے ریفرنس لانے کے لیے ججز کے خلاف، تو اس کا تو کوئی ہم نے ذکر نہیں کیا، کوئی انیشیٹ ہی نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دھمکی تو ہے نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یا ایسا مواد موجود ہے، یا ان کا کنیکٹ اس طرح سے ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ سوال کر لیے گئے، ایک ایک کا انہوں نے جواب دے دیا۔ اسی تقریب میں، یہ جو حلف برداری کی تقریب تھی سپریم کورٹ کے ججز کی، اسی میں جب سوال ہوئے تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں میرے ہاتھ کیا کانپ رہے ہیں، یعنی جب اس طرح کے سوال ہوئے کہ جی ریفرنس آ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کیا آپ دیکھیں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ میں نے جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، جب ہم نے کچھ غلط ہی نہیں کیا تو خوف کس بات کا، اللہ مالک ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ کے ساتھ اور ججز ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف، عقیل عباسی کی طرف، کہ یہ ہے نا، یعنی اور ججز بھی ہیں ابھی جو سپریم کورٹ میں لائے گئے ہیں، ایلیویٹ کیے گئے ہیں دیگر ہائی کورٹ سے، ان میں بھی ہو سکتا ہے ججز ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائے، کچھ سب عامر فاروق تو نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب رہے عامر فاروق صاحب تو عمران خان تحریک انصاف ان پر الزام لگاتی رہی کہ جی یہ جانبدار ہیں، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہی۔ خیر، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی ججز ہو سکتے ہیں۔ عقیل عباسی صاحب کی طرف جب اشارہ کیا تو عقیل عباسی بھی مسکرائے کہ جب منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی ہے نا میرے ساتھ اس طرح ججز، تو کہا کہ کیا خط آپ پھر بھی لکھیں گے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے خط لکھنے میں جیسے آپ کے خلاف ریفرنس آئے گا۔ تو کہا کہ عقیل عباسی نے کہا ہاں جی ہم لکھتے رہیں گے، یعنی جہاں نا انصافی غلط چیز نظر آئے گی اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے، مطلب یہ۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نہیں، وہ مسکرائے اور وہ بالکل ریلیکس ہیں۔ اب بھی تقریب میں آپ دیکھیے گہما گہمی کے ارد گرد تھی۔ تو یہ ہوتی ہے عزت اور تکریم۔ باقی جناب اگر دولت ہی ہے
عہدے ہی ہیں وہ تو پھر آمریت میں بھی ہوتے ہیں، دولت اور ڈاکو بھی ڈاکہ مار کے بھی کر لیتا ہے، وہ پھر عزت اور تکریم اور چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ نوٹ کیجئے، آمریت کے دور میں ججز آ جاتے تھے، وہ حلف لے لیتے تھے، کوئی پی سی او کا لے لیا، کسی نے کسی طرح لے لیا، آئین معطل ہو گیا، انہوں نے حلف لے لیا، جی آئین معطل ہے یہ وہ، اور گزارا ہو جاتا تھا۔ آج تو 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے آئی اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیں، کہیں صحافی، کہیں وکلاء، کہیں سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سیاستدان سڑکوں پر ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ تو جب کوئی اتنی کنٹروورسی کا شکار ہو جائے کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکومت، وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا آپ دیکھ لیجئے، بدنام ہو چکی 26ویں آئینی ترمیم، آپ کہیں تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ یہ حال ہے اتنی بری، کیونکہ اصل تو آئین ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی منشا کے مطابق ہو، اور قانون اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ یہاں نہ کوئی اخلاقیات چھوڑی ہے، نہ کوئی آئین چھوڑا ہے، یہاں تو دھونس، دھمکی، دھاندلی، یہ چیز چل رہی ہے۔ آخر کب تک؟ تو اب اسی لیے پھر عالمی پریشر بھی آتا ہے، اسی لیے آپ کو خوف ہوتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ خفیہ کیوں ہے؟ آئی ایم ایف کو کیا لکھ رہے ہیں تحریک انصاف والے؟ بتائیں نا، ہم سے چھپا کیوں رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کو کیا لکھ رہے ہیں؟ ایسے نہ کریں، وہ فنڈنگ نہ روک دیں، فلاں نہ کر دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو اب ججز کا معاملہ جس طرح سے ہے، یہ بھی آئی ایم ایف تک پہنچا ہوگا، یہ عالمی اداروں تک پہنچ ہی رہا ہے۔ آخر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اگر دیکھیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل جو صحافیوں کی تنظیم ہے اس کی نمائندہ وہ بھی پاکستان میں تھیں جب یہ صحافیوں نے احتجاج کیا ہے، تو سب کے سامنے جو ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب دیکھیے ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک کیس ٹیک اپ کیا اور کہا کہ جی کیا کسی جج سے، سپریم کورٹ کے جج سے اختیار واپس لیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح نہ کرے؟ اس کے بعد دیکھیے کیسے ہلچل مچ گئی تھی، فوری طور پر پھر آئینی بینچ نے کہا یہ تو ہم کیس لے رہے ہیں، اس پر انہوں نے کہا یہ تو توہین عدالت ہو رہی ہے کہ ایک کیس کس طرح زبردستی کسی عدالت سے لیا جا سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور تب سے اب تک آپ دیکھ لیجئے وہ کھڑے ہیں، تقاریب میں جا کے بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کے لیے آسان نہیں ہے، منصور علی شاہ اکیلے نہیں ہیں، ورنہ اب تک ان کے خلاف ریفرنس بھی آ گیا ہوتا، پہلے بھی انہوں نے ججز نکالے ہیں، مگر منصور علی شاہ اور چیز ہیں، ورنہ ریفرنس لا کے ججز کو نکالا گیا ہے۔ منصور علی شاہ کے بارے میں اب یہ انکار کر رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، دہشت گردی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ امریکہ بہادر بھی ناراض ہے، کیا کریں؟ تو جا کر ایک ریلیشن شپ بنایا جا رہا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے مابین تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے محسن نقوی نے بتایا جی میرا بڑا زبردست رہا، اور وہاں پر میں نے کانگریس اراکین سے ملاقات بھی کی، دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ اور محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہارا پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جناب ٹرمپ نے کیا کیا، ڈونلڈ لو کی جگہ پاکستان مخالف بھارتی نژاد کو معاملے خصوصی نامزد کر دیا ہے۔ اور زیادہ خطرناک بندہ آ گیا جی، وہ ڈونلڈ لو تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ لیجیے آپ حکومت کیا کام کر رہی ہے، حکومت کس طرف توجہ دے رہی ہے، ان کی اب بھی توجہ فوکس کدھر ہے۔ سابق وزیر فاروق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی، لیکن یہ تو کچھ نہیں، سلمان اکر راجہ اور دیگر پولیس رپورٹ میں قصوروار قرار لیں جی۔ پولیس رپورٹ آ گئی سلمان اکر راجہ کے خلاف بھی۔ اب ایسے سے وکلاء کے خلاف آپ جب مقدمات بنائیں گے تو کیا معاملہ انٹرنیشنلائز نہیں ہوگا؟ پھر پی ٹی آئی رہنما عامر مغل اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہ جناب حالات ہیں۔ تو حکومت اب بھی، کیونکہ اس کو اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے کہ بس ان کو دبا کے رکھو، ان کے کیسز کیا بنا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کی توجہ تحریک انصاف سے ہی نہیں ہٹ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔